نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اور جدید اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو تحریک تھی، جو موومنٹ تھی، اس کا وہ فیز شروع ہو گیا جو آخری فیز تھا، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ یہ فیز 6 برس تک جاری رہا ہے، اس لیے کہ یہ مسلسل جنگ تھی۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں در حقیقت یہ لڑائیاں تھی، بیٹلز، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، ورنہ ایک مسلسل حالت جنگ ہے کہ جو قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جاری رہی۔ اس کا ایک وقفہ تھوڑا سا آیا تھا سن 6 ہجری میں، جبکہ صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس لیے کہ اس کے معنی یہ تھے کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر دیا۔ یہ بات انہوں نے مان لی کہ ناؤ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اس لیے کہ جب کوئی صلح کرتا ہے تو ظاہر بات ہے دوسرے فریق کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے قبل تک عرب ممالک تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، ایک کمرے میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ اگرچہ اب صورتحال بدل گئی ہے سن 91 کی خلیج کی جنگ کے بعد، تو صورتحال یہ ہے کہ جب قریش نے تسلیم کر لیا تو گویا کہ ایک اعتبار سے حضور کو فتح حاصل ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور اس کے بعد چونکہ اب جنگ کا معاملہ ایک طرف سے ختم ہو گیا تو حضور کو ایک سکون کی فضا میسر آ گئی کہ جس میں دعوت اور تبلیغ کا عمل جو ہے پورے زور شور کے ساتھ جاری ہو گیا، اس لیے کہ اب جنگوں کا اندیشہ نہیں رہا۔ اور یہ کہ حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خیبر پر حملہ کیا۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا، بہت مضبوط گڑھ تھا۔ اب چونکہ ادھر سے اندیشہ نہیں تھا کہ قریش جو ہے حملہ کریں گے، ان سے تو صلح ہو چکی تھی، لہٰذا بڑے ہی آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے خیبر کو فتح کیا، اور یہ گویا کہ اس دعوت اسلامی کے سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ لیکن یہاں سے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور کی دعوت اب 2 رخ پر آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، آپ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اب تک آپ کی ساری جدوجہد صرف عرب تک محدود تھی۔ 10 برس تک تو آپ نے مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، مکے ہی میں دعوت دیتے رہے، یا مکے سے ذرا آس پاس جو عکاس کا بازار ہے، کوئی اور میلہ ہے، وہاں چلے گئے، حج کے ایام میں چلے گئے۔ 10 برس پورے آپ نے صرف مکے میں اپنی دعوت اور تبلیغ کو مرکوز رکھا۔ اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہوا، ہجرت کے بعد گویا کہ جزیرہ نما عرب تک وہ دعوت کا دائرہ پھیل گیا۔
لیکن جزیرہ نماء عرب سے باہر آپ نے کوئی دعوتی کوشش، کوئی آپ نے نامہ مبارک نہیں بھیجا، کسی مبلغ کو نہیں بھیجا، کسی شخص کو کوئی پیغام دے کر نہیں بھیجا. یہ آپ نے عرب سے باہر اپنی دعوت کے سلسلے میں اس کو بڑھانے یا آگے پھیلانے میں کوئی اقدام نہیں کیا. البتہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اب آپ نے پہلی مرتبہ خطوط لکھے بادشاہوں کے نام. ہیرکلیس جو رومن ایمپرر تھا اس کو خط لکھا. اسی طریقے سے خسرو جو کہ شہنشاہ تھا ایران کا اس کو خط لکھا. اس طرح بقوقس پیٹریارک تھا مصر کا، الیگزینڈریا کا، اس کو خط لکھا. تو اسی طریقے سے آپ نے جو خطوط لکھے تمام، تو اس کے نتیجے میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اب دو انداز میں چل رہی ہے، ایک بیرون ملک، ایک اندرون ملک. اندرون ملک صلح حدیبیہ کے بعد ایک تو خیبر فتح ہوا، پھر یہ کہ قریش کے ساتھیوں نے صلح توڑ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صلح کی تجدید نہیں کی، بلکہ پھر آپ نے حملہ کیا اور سن 8 ہجری میں رمضان مبارک میں مکہ فتح ہو گیا. مکے کا فتح ہو جانا گویا کہ چونکہ عرب میں وہ ام القریٰ تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، تنذر ام القریٰ ومن حولہا، مرکزی شہر وہی تھا، ثقافتی، دینی، تجارتی، مالی، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا. تو گویا کہ جزیرہ نماء عرب پر حضور کو ایک جو ہے فتح حاصل ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد جنگ حنین بھی ہے، پھر یہ کہ محاصرہ طائف بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کامیابیوں میں اور اگلے سال کچھ آپ نے جسے جدید اصطلاح میں کہیں گے موپنگ اپ آپریشنز، جہاں جہاں عرب میں کہیں ریزسٹنس کے پاکٹس باقی رہ گئے تھے ان کو بھی آپ نے صاف کر دیا. تو سن 9 ہجری تک پورے جزیرہ نماء عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی اور آپ کا اقتدار اور اختیار جو ہے پورے طور پر مسلط ہو گئے. لیکن ادھر شکل یہ ہوئی کہ جو آپ نے نامہ مبارک بھیجے تھے تو آپ کے ایک سفیر کو غسان کا بادشاہ تھا تو یہ عرب، لیکن یہ تھا در حقیقت باج گزار ہرقل کا، روم کا. اس نے حضور کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس سے گویا کہ اب ایک سلسلہ وہاں شروع ہو گیا کہ سفیر کا قتل تو گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو حضور نے ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سرکردگی میں 3000 افراد کا بھیجا اس کا انتقام لینے کے لیے، لیکن وہاں 1 لاکھ سے مقابلہ پیش آ گیا. لہذا بڑی خونریز جنگ موتا کہلاتی ہے، جنگ موتا، اور اس میں پہلے زید بن حارثہ شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر طیار کمان سنبھال لے، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ انصاری کمان سنبھالے، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے ہی بتایا تھا، لیکن یہ کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے اسخط کمان اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی حکمت کے ساتھ فوج کو بچا کر لے آئے. ظاہر بات فتح تو حاصل نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد پھر حضور نے نفیر عام کا اعلان کیا کہ اب ہمیں خود میں جاؤں گا اور ہر صاحب ایمان پر میرے ساتھ جانا اب لازم ہے. یہ نفیر عام تھی جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ سیرت میں پہلی مرتبہ لازم کیا گیا کہ ہر صاحب ایمان کو نکلنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عذر پیش کر کے اور وہ معذرت کر کے اجازت حاصل کر لے، وہ بات دوسری ہے. یہ جو سورہ توبہ ہے اب اس کو 2 حصوں میں منقسم سمجھیے. یہ حضور کی دعوت و تحریک کے آخری مراحل پر جامع ترین صورت ہے. 16 رکوع ہے، 11 رکوع اس کے جو ہے بعد والے 6 رکوع سے لے کر 16ویں تک آخر تک وہ غزوہ تبوک کے گرد گھوم رہے ہیں. غزوہ تبوک پر آپ کی روانگی ہوئی رجب سن 9 میں، واپسی ہوئی رمضان سن 9 میں. 50 دن کا سفر ہوا، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن آپ کا وہاں قیام رہا. ہرقل 2 لاکھ فوج لے کر موجود تھا لیکن وہ مقابلے میں نہیں آیا، بلکہ آس پاس کے قبائل جو تھے وہاں پر آ کر حضور سے معاہدے کر کے حضور کے معجودار بنتے چلے گئے. گویا کہ آپ نے وہاں اپنا زون آف انفلوئنس جو ہے پوری طریقے سے قائم کیا اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے. لیکن یہ ہے کہ اس سفر سے کے دوران جو ہے منافقوں کی کیا ریشہ دوانیاں ہوئی، کیا کیا مسائل سامنے آئے، ان کے اوپر بڑا بھرپور تبصرہ، جیسے کہ ہم غزوہ احد پر تبصرہ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، وہ 6 رکوع تھے، 60 آیتیں تھیں. اسی طریقے سے غزوہ تبوک پر یہ پورا تبصرہ، کچھ حصہ ان میں سے 3 رکوع ہوئے ہیں، 6واں 7واں 8واں کے جو نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک پر کے روانگی سے قبل. کچھ حصہ جاتے آتے اور وہاں جو 20 دن قیام رہا اس دوران میں نزول ہوتا رہا، کچھ حصہ پھر واپس آنے کے بعد نزول اس کا ہوا. وہ 11 رکوع ہے کہ گویا کہ
غزوہ تبوک چونکہ اب توحید بن گیا، حضور کی دعوت کا بین الاقوامی فیز جو تھا اس کا آغاز ہو گیا، اس کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے اور یہ جہاد اور قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو 11 رکوع تو وہ ہے۔ پہلے 5 رکوعوں میں اندرون ملک عرب حضور کے مشن کی تکمیل کا بیان ہے۔ اس میں سے بھی ذرا ایک تھوڑی سی اس کی ترتیب کے اندر ایک فرق ہے کہ اس میں 3 رکوع نازل ہوئے ہیں ذی قعدہ سن 9 میں، اور 2 رکوع نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل سن 8 میں۔ لیکن کیا کچھ ایسا گیا ہے کہ یہ جو ذی قعدہ سن 9 میں جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں سے 6 آیتیں ایک رکوع پر مشتمل ہے، وہ نکال کر پہلے لے آئے ہیں ان کی اہمیت کے اعتبار سے، تو اس سے لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت کھل جاتا ہے، معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی 6 آیتیں وہ ہے کہ جب سن 9 ہجری میں حج کے لیے قافلہ حضور روانہ کر چکے تھے، اس کے بعد وہ نازل ہوئی، اور اس میں اعلان عام ہے کہ اب جو مشرکین عرب ہیں ان سے کوئی معاہدہ نہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، گویا کہ اب آخری فیز ہے، اور 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس مہلت کے اندر جو ایمان لے آئے عافیت ہے، نہیں لائے گا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ عذاب جو تھا مشرکین عرب کے لیے جو حضور کی دعوت کو جنہوں نے رد کیا تھا، اس عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں آ گئی تھی، اور یہ آخری قسط جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات میں موجود ہے، جو 6 آیات ہے سورہ مبارکہ کی شروع۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا عرب کے لیے، اور ان کے لیے بڑی توہین آمیز بات تھی، لیکن ہوا یہی ہے کچھ لوگوں نے ملک چھوڑ دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی جا رہے تھے ملک چھوڑ کر کہ اب ہم نہیں رہ سکتے یہاں پر، اسلام ہمیں قبول نہیں کرنا، طاقت اب اتنی ہے نہیں کہ محمد کا مقابلہ کر سکے۔ تو پہلے کبھی گئے تھے حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، پھر مدینے ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، اب یہ مشرک ہجرت کر رہے تھے عرب سے کہ کہیں ہمارے سینگ سمائے ہم چلے جائیں، لیکن بہرحال ہم اس طریقے سے محمد کا دین تو نہیں مانیں گے۔ ان میں سے پھر یہ کہ اکرمہ جو ہے وہ جب سمندر کراس کر رہے تھے، وہی جو یہ ریڈ سی ہے، تو طوفان آ گیا، اور وہ تھی بہت بڑی وہ جو کشتی تھی، معلوم ہوا کہ بس اب ڈوبے کے ڈوبے، تو سارے مشرکین جو وہاں موجود تھے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے لات، عزا، منات، حبل کسی کو نہیں پکارا۔ تو یہ چونکے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت میں تو توحید ہے، یہی بات تو محمد جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اور کیا بات ہے کہ ہم نے اس وقت پکارا جب اصل تکلیف کا وقت آیا ہے، اصل خطرے کا وقت آیا ہے، تو نہ کوئی عزا یاد آئی، نہ کوئی اور منات الثالثۃ الاخری یاد آئی، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی دیوی یاد آئی، نہ وہ دیوتا جو ہے حبل یاد آیا، کچھ بھی نہیں۔ اس لحاظ سے یہ واپس آ کر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اپنے باپ کا بھی جو ہے وہ قرض ادا کیا ہے، جس جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگیں کی ہیں، اور حضور کے انتقال کے بعد جب یہ نئے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے تو ان کے خلاف انہوں نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ کچھ لوگ پھر بھی چلے گئے تھے عرب کو چھوڑ کر، اور کہتے یہ ہے کہ یہ جو کافر قوم آباد ہے چترال میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت سے آ کر جیسے جیسے اسلام کا وہ جو دائرہ جو ہے فتوحات کا بڑھتا گیا، یہ آگے آگے بھاگتے رہے یہاں تک کہ یہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک حصہ وہ کہ جو افغانستان میں آ گیا تھا وہ تو اسلام لے آیا ہے، وہ نورستان جو کہلاتا ہے وہ اصل میں ہے وہی ایک ہی قبیلہ ہے، یہ بھی کافرستان جو ہمارا ہے چترال میں، اور نورستان کے جو افغانستان میں ہے۔ لیکن یہ کہ امیر دوست محمد خان نے ایک وقت میں آ کر انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ یا ایمان لے آؤ یا میں تم سب کو قتل کر دوں گا، تو وہ ایمان لے آئے، اور وہ اب بہت اچھے مسلمان ہیں۔ نورستان انہوں نے اپنی وہ ایک چھوٹی سی ریاست بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک ہی قوم ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ہم وہی قرشی ہیں جو بھاگ کر آئے تھے، ہماری ساری جو بھی ہے رسومات وغیرہ ابھی تک جو کافر ہیں وہاں کافرستان میں وہ وہی ہے قریشیوں والی۔ بہرحال واللہ عالم۔ اب یہ جو 6 آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں نے تلاوت میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جو مصحف میں آپ جب تلاوت کرتے ہوں گے تو یہ 114 صورتیں قرآن مجید کی ہیں، ان میں سے صرف ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے، حضرت علی کا قول یہ ہے کہ یہ تلوار بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم،
اور یہ صورت تلوار لے کر آئی ہے، تو اس میں وہ رحمان اور رحیم کی جو ہے مناسبت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو المخزیہ ہے، یہ صورت تو رسوا کرنے کے لیے آئی ہے کفار کو، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات رحمانیت اور رحیمیت جو ہے اس کا تذکرہ گویا کہ اس کے مضمون کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ حضرت علی کی رائے، واللہ عالم، کوئی مرفوع قول خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ یہ 6 آیتیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نازل ہوئی جب کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت، ان کو حضور نے امیر بنایا، قافلہ روانہ، آپ خود بھی گئے تھے، حالانکہ 8 کے رمضان میں مکہ فتح ہو چکا، اس کے بعد دائمات حج آیا، حضور نے حج نہیں کیا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں آج کل حج کا ہیضہ ہو گیا ہے، ہر سال حج، ہر سال حج، ہر عمرے کا ہیضہ ہے، ہر رمضان میں عمرہ۔ حضور کی تو یہ کیفیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے تو مکے پر قبضہ جو تھا وہ دوسروں کا تھا، کفار کا تھا، نہیں کر سکتے تھے۔ سن 8 میں تو مکہ فتح ہو گیا، پھر حج کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا حضور نے حج۔ 9 میں پورا قبضہ پورے عرب پر حضور کا ہے، حج نہیں کیا آپ نے۔ اصل میں حج اپنی جگہ پر ہے، اصل شے جو ہے وہ دین کے غلبے کی جد و جہد ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ ہمارے لیے نماز روزہ رہ گیا، حج عمرہ رہ گیا، اللہ اللہ خیر سن لو۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ بیچ میں سے اصل توحید کا تقاضا کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی جائے اور اس میں تن من دھن لگایا جائے، وہ تو سامنے ہے نہیں۔ تو اب عبادات ہی کے اندر اضافہ کرتے چلے جاؤ، نفلی عبادتیں کرو، نفلی روزے رکھو، نفلی جو ہے وہ حج کرتے چلے جاؤ۔ ظاہر بات ہے سارے حج نفلی ہوتے ہیں، فرض تو ایک ہی ہے، ایک مرتبہ زندگی میں ہے، باقی جو کر رہا ہے اضافی وہ نفلی کر رہا ہے۔ تو حضور نے نہ 8 میں کیا حج، نہ عمرہ کیا، نہ پورا سال گزر گیا سن 9 کا، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا۔ اور یہ 9 کا حج آیا تو حضرت ابوبکر کی زیار امارت قافلہ بھیج چکے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے نمائندے کی حیثیت سے، کہ میرے چچا داد بھائی ہو، قرشی ہو، اس حوالے سے جا کر ہاشمی ہو، تم یہ اعلان جو ہے، کیونکہ مکہ عرب والوں کی روایت یہ تھی کہ اس قسم کا کوئی اعلان جو ہے کسی بڑے شخص کی طرف سے یا تو وہ خود کرے یا اس کا بہت قریبی عزیز کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کو بھیجا حضور نے۔ پھر جہاں وہ پڑاؤ تھا، قافلہ جو ہے، قافلہ تو آہستہ چل رہا تھا، حضرت علی تیزی کے ساتھ گئے، راستے ہی میں پکڑ لیا۔ تو حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا کہ حضرت علی آئے ہیں، تو جب آئے وہ ملاقات کے لیے تو پہلا سوال یہ کیا حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر اور معمور، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا معمور ہیں؟ یعنی میری عمارت برقرار ہے یا اور آپ جو ہے میرے تابع رہیں گے، یا یہ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو امیر بنا دیا تو ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیے، میں سامنے بیٹھتا ہوں۔ یہ ہے نظم کا تقاضا۔ اس درجے ان کا احساس تھا نظم کے بارے میں کہ معلوم ہو کہ میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، میں امیر ہوں یا معمور ہوں، دوئی سوئی شکل ہے، معین ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی نے عرض کیا معمور ہوں، میں امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا، معمور رہوں، عبارت آپ کی رہے گی۔ البتہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 6 آیات حج کے مجمع میں میں پڑھ کر سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ 6 آیات پڑھیے۔ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان سب مشرکوں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے کوئی معاہدے کیے ہیں۔ گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اسلام اور کفر میں کو ایگزسٹنس کیسے ہو جائے گا؟ مجبوراً ہے، اسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کو ختم کر سکے، تب تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ یہ تو نقیض ہے ایک دوسرے کے۔ توحید اور شرک میں کوئی ایگزسٹنس کیسے ہوگی؟ کیا توحید شرک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں۔ اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ طاقت ہے تو ظاہر بات ہے کہ شرک کا خاتمہ، شرک کا غلبہ نہیں رہنے دیں گے۔ انفرادی طور پہ وہ مشرک رہے دفاع ہو، جو بھی کرنا ہے کرے، لیکن شرک غالب ہو جائے یہ نہیں۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مسلمانوں جن سے بھی تم نے ان مشرکین میں سے معاہدے کیے ان سب سے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کی برات ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اے مشرکو تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، گھومو پھرو زمین میں 4 ماہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب دین غالب ہو چکا ہے، جاء الحق وزهق الباطل کیفیت ہو چکی ہے۔ اب اچھی طرح دیکھ لو کہ تمہارے اندر وہ دم خم نہیں ہے کہ تم رجسٹ کر سکو۔
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. یہ وہی لفظ ہے مخزیہ، اس صورت کا نام ہے المخزیہ، جو رسوا کرنے والی صورت ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام، اذان دی جا رہی ہے، اعلان عام کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی جانب یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. آج کل ہمارے یہاں غلط مفہوم میں حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو حج جمعے کو ہو، یہ غلط العام ہے. حج اکبر ہے حج، حج اصغر ہے عمرہ. تو یہ حج اکبر ہے، جو حج بھی آتا ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، کوئی حج اصغر نہیں ہوتا. تو اور یہ کہ جمعے کا اگر ہو تو کوئی فضیلت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے علیحدہ اصطلاح نہیں ہے. تو یہ حج کے مجمع میں اعلان عام ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اعلان برات کر رہے ہیں، مشرکین سے بری ہے، کوئی تعلق ان سے اب نہیں ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم توبہ کرو باز آ جاؤ تو تمہاری خیریت اسی میں ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم پیٹھ موڑو، روگردانی کرو تو جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اب اے نبی ان کافروں کو بشارت دے دیجئے بہت دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب اس میں ایک استثناء کیا گیا ہے. یہ دو مرتبہ جو آیا ہے اس کا فرق کیا ہے مفسرین نے، کہ پہلے جو کہا تھا کہ برات من اللہ ورسولہ جن جن سے بھی ہے، یہ وہ معاہدے تھے کہ جو غیر میعادی تھے، کوئی معین نہیں تھی میعاد کے 2 سال کا معاہدہ ہے، 3 سال کا معاہدہ ہے، غیر میعادی معاہدے تھے، ان کے بارے میں تو پہلی آیت نازل ہوئی. اب یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ میعادی معاہدے ہیں، کسی سے 2 سال کا معاہدہ ہے، 4 سال کا ہے. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے اے مسلمانوں عہد کیا تھا مشرکین میں سے، پھر انہوں نے کوئی چیز کم نہیں کی، یعنی اپنا جو بھی فرائض تھے اس عہد کے مطابق ادا کرتے رہے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کیا، کسی اور کی کوئی سپورٹ کیا تمہارے خلاف. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد جو ہے مکمل کرو ان کی مدت تک. مدت 2 سال ہے تو 2 سال تک رہے گا، لیکن جو مدت کوئی طے نہیں تو ابھی 4 مہینے کے اندر ختم. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ آیت ہے سخت ترین آیت قرآن کی. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ پناہ کے 4 مہینے ختم ہو جائیں گے. یہاں اشہر حرم سے مراد وہ اشہر حرم نہیں ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے ہوتے تھے ہر سال میں، بلکہ یہ جو 4 مہینے جو کہا تھا شروع میں، 4 اشہر تمہارے لیے یہ مہلت ہے، تو یہ مہلت کے پناہ کے مہینے ہیں کہ اس میں اقدام نہیں کیا جائے گا. تو جیسے ہی یہ مہلت کے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. اب آخر جو لوگ جو ہے وہ اسلام کی رواداری اور قرآن تو جو ہے رواداری کا سبق دیتا ہے، وہ ان آیتوں کو کیسے کھرچیں گے قرآن سے؟ قرآن میں تو آیتیں ہیں کھلم کھلا ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے. یہ الفاظ ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اپنے کفر سے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ مسلمان ہو گئے. اس آیت سے استدلال کیا تھا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا ہے ان کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر تک نے بھی یہ کہا کہ نرمی کیجئے، مصلحت دیکھیے. انہوں نے نماز کا انکار تو نہیں کیا، کسی جھوٹے نبی کی نبوت نہیں مانی ہے، صرف زکوٰۃ ہی کا معاملہ ہے نا، تو نرمی کیجئے. اس وقت نیا محاذ نہ کھولیے، ایک محاذ روم کے ساتھ کھل چکا ہے، وہ تو حضور کی حیات طیبہ میں کھل گیا تھا، اور حضور ایک لشکر تیار کر چکے تھے اپنے مرض وفات میں جب آپ کا انتقال ہوا ہے. حضرت اسامہ ابن زید کی زیر سرکردگی. دوسرا جو مدعیان نبوت جھوٹے کھڑے ہو گئے، ان سے تو ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے ہر حال میں. 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے، تیسرا نہ کھولیے کہ یہ مانعین زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، تو ان کے خلاف اقدام نہ کریں. حضرت ابو بکر نے جہاں اور باتیں بڑی کہیں کہ جو بڑی ہی سمجھیے کہ ان کے عزم مصمم کا ایک مظہر ہے کہ اگر کوئی اور نہ گیا تو میں چلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی، ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا.
وہاں دلیل یہاں سے دی تھی کہ قرآن مجید نے قتال سے مستثنیٰ کرنے کے لیے 3 شرطیں مقرر کی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اس سے کم پر میں نہیں کر سکتا. کوئی اور شہر ہو تو شاید میں مسئلہ دیکھ لیتا کہ اس معاملے میں، لیکن یہ تو ہے کہ اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کی پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دیجئے حتیٰ یسمع کلام اللہ. دیکھیں چونکہ ابھی الٹیمیٹم آ گیا تھا 4 مہینے کے اندر یا اسلام لاؤ یا تلوار سے گردن اڑا دی جائے گی، یا تیسرا الٹرنیٹو یہی تھا کہ پھر یہ عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جہاں جانا ہے، جہاں سینگ سمائے. لہذا ہو سکتا ہے کوئی شخص اب ہوش میں آیا ہو کہ اچھا یہ اسلام کیا ہے، سوچے تو صحیح، اور وہ کہے کہ صاحب میں آپ کے پاس آ کر پہلے سمجھنا چاہتا ہوں جو دین جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، تو اسے پناہ دیجئے. وہ آئے آپ کے پاس مقیم رہے، اللہ کا کلام سنے. ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے. یہ نہ ہو کہ وہی کہہ کہ اب کرو فیصلہ، اگر نہیں مانتے ہو تو یہ تلوار حاضر ہے. نہیں، پھر یہ کہ اس نے جو تم سے پناہ طلب کی تھی اسے کلام اللہ سناؤ، بات اس کے سامنے واضح ہو جائے، پھر اسے اس کے عمل کے مقام پر پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو اب جاننا چاہتے ہیں تو مبارک بات ہے، آئے آ کے دیکھیں سمجھے دین کیا ہے. یہ ہے وہ 6 آیتیں کہ جو یوں سمجھیے کہ اندرون ملک عرب حضور کے مشن کی آخری تکمیل کی علامت ہے. اب جو 2 رکوع ہے یہ ہے جو کہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے. اب زبانی جو ہے جو اس میں فرق ہے، یہ سن 9 کا ذی قعدہ ہے اور سن 8 کے رمضان میں مکہ فتح ہوا. اس سے پہلے تیاری ہو رہی ہے، حضور کا اب ارادہ ہے مکے کے اوپر حملہ کرنے کا. کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں اس کی اطلاع ہو گئی ہے، اگرچہ حضور نے اسے راز رکھا تھا اور بڑی سخت تاکید تھی کہ اس کو کسی کی اطلاع نہ دی جائے مکے والوں میں سے کسی کو. حضرت حاتم بن بلتعہ ایک صحابی تھے، ان سے خطا ہو گئی، انہوں نے خط لکھ دیا. ان کے وہ رشتہ دار، ان کے بیوی بچے وہاں تھے، انہیں اندیشہ ہوا کہ اب یہ اگر بھٹی دہکے گی جنگ کی تو ان کا تو پھر یہ کہ کوئی محافظ نہیں ہوگا، تو احسان رکھنا چاہا انہوں نے مکے والوں پر کہ اطلاع دے دی. لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی اور حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر وہ عورت ہے جو ایک خط لے کر جا رہی ہے حاتم کا، وہ لے آؤ. باقی وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ تو سورہ ممتحنہ جب ہم پڑھیں گے، وہ سورہ ممتحنہ پوری نازل ہی اس واقعے کے اوپر ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس وقت یہ کہ مسلمانوں میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، مکے کے خلاف اقدام کرنے میں ہچکچاہٹ. ایک تو یہ کہ کسی کو ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی طاقت ہے قریش کا، اس کے اوپر جا کر حملہ کرنا، تو یہ اب تو بڑی یعنی ہو سکتا ہے اس میں بہت سا نقصان ہو جائے. ایک یہ بھی تھا کہ وہ تو دارالامن ہے، وہ تو وہاں مکہ وہ خانہ کعبہ ہے. پھر یہ بھی تھا وہ لوگ کچھ بھی ہو لیکن بہرحال متولی ہے کعبے کے، اس حیثیت سے ان کا ایک سٹیٹس ہے دینی اعتبار سے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک گویا کہ مذہبی بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کا سٹیٹس ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مختلف جو طبقات تھے ان میں ریلیکٹنس تھی کہ وہ اس کے لیے ذہناً آمادہ نہیں. یہ 2 رکوع ہے در حقیقت مسلمانوں کو اس کے لیے ذہناً تیار کرنے کے لیے. فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے قریب. یہ حدیبیہ جو ہے وہ بہت قریب ہے، تو وہاں جا کے جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ اس کا حوالہ ہے یہ. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ قائم رہے اپنے اس عہد پر تو اے مسلمانوں تم بھی قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، لیکن یہ کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے کیوں تم ہچکچاتے ہو؟ اگر وقت آتا ہے وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور پھر کوئی اقدام کا وقت آتا ہے تو کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو؟ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے، وہ تمہارے خلاف اقدام کریں گے. یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے. وتابع قلوبہم، ان کے دل انکاری ہے. واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سی مصلحت کے لیے. یہ قرآن سارا انہی کے سامنے آیا تھا، مکے والوں کو سنایا گیا، اور پورے جو ہے 12 برس اور 2/3 قرآن وہی نازل ہوا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اس قرآن کو رد کیا اور دنیاوی مفادات اور اپنی چودراہٹیں جو ہے ان کو بچایا. فصدوا عن سبیلہ، پھر وہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بہت برا ہے. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی بھی مومن کے بارے میں وہ نہ کسی قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ کسی عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور یقیناً وہی ہے حد سے بڑھنے والے. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، پھر یہ راستہ تو پھر بھی ہمارے یہاں کھلا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں آج بھی کر لیں، اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں، کوئی فرق نہیں رہے گا تمہارے اور ان کے مابین. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم اپنی آیات کی تفصیل کر رہے ہیں جاننے والے لوگوں کے لیے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، یہ ہے وہ معاملہ. صلح حدیبیہ انہوں نے توڑ دی، اور اس کے بعد اگرچہ ابو سفیان چل کر آئے ہیں مدینے تجدید کرنے کے لیے، حضور نے نہیں کی. حضور بات سن کر چہرہ رخ پھیر لیتے تھے. پھر وہ اپنی بیٹی کے ہاں گئے سفارش کرانے کے لیے. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ، ان کی بیٹی ہے، گھر گئے ان کے، وہاں گئے تو بستر حضور کا بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بجان ذرا ٹھہریے. وہ ٹھڑک کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بستر طے کر دیا، اب بیٹھیے. تو کہا باپ نے، او مکے کا قریش کا سردار، بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا. ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ نجس ہیں، مشرک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. اب کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ سفارش کروانے کے لیے کچھ کہہ سکتے تھے؟ حضرت علی سے بڑی کوشش کی، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین کو گود میں لے کے پھرتے رہے، کسی طریقے سے کسی کا دل پسیج جائے، کسی طریقے سے بات مان لے اور یہ کہ صلح ہو جائے. اس کو معلوم تھا، اس کو ابو سفیان بہت جہاندیدہ انسان تھے کہ ہمارے اندر اب سکت نہیں ہے، اب محمد کی طاقت اتنی ہو چکی ہے کہ اب کوئی امکان نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا صلح ہی کے اندر عافیت ہے. حضور کو بھی چونکہ معلوم تھا اب صلح کرنے کا مطلب کیا ہوتا، ٹو گرانٹ اے فریش لیز آف ایگزسٹنس ٹو کفر اینڈ شرک. شرک کا غلبہ جو ہے اسے آپ گویا کہ خود ہی ایک لیز دے رہے ہیں. لہذا حضور نے وہ صلح کی تجدید نہیں کی. وہی آیت تھے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، پھر اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو. کفر کے امام تو یہی ہے قریش، باقی جو ہے قبیلے جتنے بھی تھے عرب کے وہ تو در حقیقت ان کے پیروکار ہیں، ان کے تابع ہے. ائمۃ الکفر جو ہے وہ تو یہی ہے. جیسے شہر کے بارے میں کہا گیا کہ ام القریٰ جو ہے وہ مکہ ہے، تو ائمۃ الکفر جو ہے وہ قریش ہے. انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ بعد آ جائے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تو ہے مسلمانوں کیا تم نہیں جنگ کرنا چاہتے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا. وہموا باخراج الرسول، وہی ہے کہ جنہوں نے پوری اسکیم بنا کر محمد کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہم بدعوکم اول مرہ، اور یہ سارا جو ہے اقدام غلط جو ہے تمہارے خلاف سب سے پہلے انہوں نے کیا. اتخشونہم، اے مسلمانوں کیا ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. وہ کون تھے؟ مکے میں جو پھنسے ہوئے تھے، ضعیف عورتیں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جن کا ذکر آ چکا ہے سورہ نساء میں. ان پر جو بھی ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں، اب ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی تھی، اگر ان کا حشر ہوگا ان کے سامنے کہ ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ قتل کیے جائیں یا رسوا ہوں، یا سب کے سب جو ہے سر جھکا کر مفتوحین کی حیثیت سے محمد کے سامنے کھڑے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بھی زخموں کے اوپر کچھ نہ کچھ مرہم رکھا جائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُظْهِرُ
فیضا قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو بھی جلن ہے، جو غصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ تلافی کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب حسبتم ان تترکوا، ہے مسلمانوں، کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے نہیں دیکھا ہے تم میں سے جو حقیقتاً جہاد کرنے والے ہیں اس کی راہ میں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہ بنائے، اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ یہ امتحان تو ابھی ہم نے لینا ہے تمہارا، اس لیے کہ اب تمہارا معاملہ آئے گا مکے والوں سے، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ظاہر بات ہے مہاجرین سب کے سب وہیں سے آئے ہوئے تھے نا، ان کے قبیلے وہاں تھے، رشتہ داریاں وہاں تھی، بہت سے لوگوں کے خاندان ابھی تک وہاں تھے جو نہیں آ سکے تھے۔ تو یہ کہ وہ تعلق جو ہے حقیقتاً ایمان کا، وہ تعلق جو ہے اس رشتہ داری کے تعلق پر حاوی ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کی مسجدوں کے متولی بن کر بیٹھے، جبکہ وہ خود اپنے اوپر گواہی دے رہے ہو کفر کی۔ اب یہ قریش جو ہے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، توحید کی بجائے انہوں نے اسے خانہ کعبہ کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے، تو انہیں تو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ متولی رہے اس کے۔ وہ آئے کا حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ حج کے معاملے میں، حج کے موقع پر کچھ حاجیوں کی خدمت کر دینا، یہ ایک عمل ہے، نیکی کا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ حق ہو گیا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ تو اب رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کے متولی اور آباد کار تو وہی ہونے چاہیے جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہوں نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور دے زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب توقع ہے کہ یہ ہدایت پالیں گے۔ اب وہ جو کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے امتحان کا کہ آیا تمہاری رشتہ داریاں جو ہے، ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر تو مدینے آ چکے ہجرت کر کے، والد بوڑھے نابینا ابھی وہی ہے، ابو قحافہ مکے میں ہے، نابینا بھی ہے، بوڑھے ہیں انتہائی، تو رشتے تو موجود ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تلوار جو ہے یہ چلے گی اگر، تو یہ سارے رشتے کٹیں گے، پتہ چل جائے گا کس کے دل میں رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے اور کس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت زیادہ ہے۔ اب اس کے لیے جو آیات یہاں آ رہی ہیں وہ بہت دو ٹوک قسم کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنے دوست اور ولی نہ سمجھو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی ہے۔ اگر انہوں نے پسند کیا کفر کا معاملہ تو اب وہ رشتہ تمہارا جو ہے وہ گویا کہ کسی درجے میں بھی مؤثر نہیں رہنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی بھی اب ان کے ساتھ وہ حمایت کا اور دوستی کا اور قلبی محبت کا تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ جو ہے ظالم ہوں گے، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ بڑی دو ٹوک قسم کی آیت ہے۔ مال و اسباب دنیاوی کی تین شکلیں اور دنیاوی قرابت داریوں کی 5، 3 اور 5 کو جمع کر دیا، ان 5 چیزوں کی محبت کو ایک پرڑے میں ڈالو، اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو دوسرے پرڑے میں ڈالو۔ اگر یہ 8 محبتوں میں بھاری ہے ان 3 کے مقابلے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا کوئی سروکار ہم سے نہیں، بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ ہم فیصلہ سنا دیں۔ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ان تمام محبتوں سے بھاری ہو، تب تو مومن ہو، ورنہ نہیں ہو۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اس مرحلے پر آ کر رشتہ و پیوند 5 رشتے گن دیے۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ،
وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہارے اسپاؤسز، اس لیے کہ زوج جو ہے دونوں طرف لفظ چلتا ہے، زوج جو ہے شوہر کی زوج بیوی ہے، بیوی کا زوج اس کا شوہر ہے، تو یہ محبت جو ہے اسپاؤسز کی، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، یہ تو 5 تو رشتے ہو گئے، اب باقی سارے رشتے تو اس کے نیچے ہی ہے نا، باپ، بیٹے، بھائی اور بیویاں یا شوہر اور رشتہ دار قرابت دار۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، مندی نہ ہو جائے، وہ تم چاہتے ہو بڑی مشکل سے ایک ٹریڈ جو ہے جمائی ہے، تجارت جو ہے اس کو اب اس کے اندر کہیں کساد بازاری نہ آ جائے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ حویلیاں جو تم نے بنائی ہے، کوٹھیاں بنائی ہے، سجایا ہے ان کو، وہ تمہیں بہت پسند ہے، احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یہ 2 رکوع ختم ہوئے۔ یہ رکوع جیسا کہ آپ نے پوری طرح نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ایک لفظ کا تقریباً ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے کہ یہ ہے تشویق اور ترغیب، کہ اب آخری مہم ہے یہ۔ ویسے تو یہ مہم بڑی آسانی سے سر ہو گئی، خانہ جنگی ہوئی نہیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 10,000 کا جب حضور لشکر لے کر گئے ہیں تو مکے والے جو ہیں ان کے اندر تو اب اس کے مقابلے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، چنانچہ ابھی حضور کا پڑاؤ باہر تھا کہ ابو سفیان آ کر ہی مان لے آئے، اور ابو سفیان کے گھر کو حضور نے اعلان کر دیا کہ یہ امن کی جگہ جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ تو یہ تو صورتحال اتنی آسانی سے فتح ہو گیا، چند لوگ کسی جگہ پر کچھ لوگوں نے شرارت کی اور وہاں پر کچھ ہو گیا، 10 12 15 آدمی جو ہے ادھر ادھر کے ملا کر وہ اگر قتل ہو گئے، لیکن باقی تو اٹ واز اے ویری پیسفل ٹیک اوور۔ لیکن اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہوگا، کتنی خونریزی ہو جائے، کتنی بڑی جنگ ہو جائے۔ قریش کی ہیبت تھی، قریش کی طاقت کا جو ہے روب تھا بہت بڑا، اور وہاں جا کر حملہ کرنا، شیر کی کچھار میں اب جا رہے ہیں ہم۔ ایک یہ کہ باہر نکل کر وہ آتے تھے، قریش نکل کر آئے تھے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، اب ہم جا رہے ہیں شیر کی کچھار میں۔ تو وہ ساری جو ریلکٹنس تھی اس کا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وضاحت کی، اور اس پورے آمادہ کیا ذہناً اور نفسیاتی طور پر کہ قدم آگے بڑھاؤ، اور یہ آخری مرحلہ ہے، اس موڑ کے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دراتا جا۔ اس کے بعد پورے عرب پر جو ہے کلمہ حق کا غلبہ ہو جائے گا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب جو 2 رکوع ہے، یہ رکوع جو ہے پھر ذی قعدہ سن 9 میں پہلی جو 6 آیات ہم نے پڑھی تھی انہی کے ساتھ نازل ہوئی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے مسلمانوں دیکھو اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر بڑی مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن، جس دن کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اصل میں فتح مکہ کے بعد ہوا کیا ہے کہ پھر جو ہے حضور نے آگے جب اقدام کیا تو 10,000 تو لشکر حضور کے ساتھ مکے گیا ہی تھا مسلمانوں کا، کچھ وہاں کے لوگ بھی شامل ہو گئے 2,000 اور۔ اب ظاہر بات ہے وہ مسلمانوں کی رعیت ہے، لہذا کچھ تو ایمان لے آئے، ان میں سے کچھ ایمان نہیں بھی لائے تو انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ 12,000 کا لشکر لے کر گئے تو کچھ مسلمانوں کو خیال ہو گیا کہ ہم کبھی 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے، شکست نہیں کھاتے تھے، 12,000 کو کون شکست دے گا؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لہذا سبق پڑھا دیا کہ وہ حنین کی وادی میں سے گزر رہے تھے، درا تھا پہاڑی، اور وہ حوازن اور ثقیف کے جو تیر انداز تھے وہ پہاڑیوں پر اوپر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لشکر بیچ میں آیا ہے اور پھر جو تیروں کی بارش ہوئی تو بھگدڑ مچ گئی، سب کے سب بھاگ گئے۔ 12,000 کا 12,000 کا لشکر جو تتر بتر ہو گیا، حضور اکیلے رہ گئے میدان میں۔ اکیلے نہیں، اس معنی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ 30-40 رہ گئے تھے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 12,000 میں سے 300-400 بھی تو بہت کم ہے۔ پھر حضور جو ہے اپنے گھوڑے سے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، پھر آپ نے رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 12,000 میرے ساتھ رہے تب بھی نبی ہوں، کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، میری نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، اور میں موجود ہوں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں۔
پھر آپ نے آواز لگوائی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، اے بدر والوں کہاں جا لوٹو، آؤ میری طرف وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے 1800 نے بیعت کی تھی یا 1400 نے بیعت کی تھی، بیعت الموت۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو آپ کو معلوم بیعت رضوان ہوئی تھی، پھر لوگ پلٹ کر آگے، پھر اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن ایک دفعہ دکھا دیا کہ یہ کثرت پہ ناز کرنا جو ہے، تمہاری اس کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی کثرت کا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو کوئی چیز تمہارے کام نہ آ سکی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرما دی اپنے رسول پر بھی اور اہل ایمان پر بھی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی ملائکہ کے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے عذاب دیا، سزا دی کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے کافرین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، سن 9 کے حج کے موقع پر جبکہ وہ 6 آیتیں اعلان عام کیا گیا تھا، ایک اعلان یہ بھی کیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، خلاص۔ اب مشرکین کا رشتہ اس بیت اللہ سے، اس حرم سے ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ اس پہ آئے پھر حضور سن 10 اگلا جو تھا، جس میں کسی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ حجۃ الوداع تھا حضور کی زندگی کا، وہ آخری وہ سال تھا، اس میں حضور آئے تھے، اس میں آپ نے وہ خطبہ دیا۔ اب یہاں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اس سال کے بعد یہ مشرک جو ہے قریب نہ آ سکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ مفلسی کا، جب آتے تھے حاجی لوگ تو کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے، کچھ اور وہاں کاروبار ہو جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے مکے والے یہ سوچے کہ یہ جو مشرکوں کو روک دیا جائے گا تو ہماری روزی ختم ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہے، ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب دیکھیے، جہاں مشرکین عرب کا تو فیصلہ وہ کر دیا گیا کہ یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے قتل کر دیے جائیں گے، یہ تو آخری بات ہے، ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھا، either to accept and embrace Islam or to be ready to be killed۔ تھرڈ آپشن خود بخود نکلا، بھاگ گئے ملک چھوڑ کر، لیکن یہ کہیں شمار میں نہیں ہے۔ لیکن اہل کتاب کو ایک رعایت دی گئی، اہل کتاب یہودی نصرانی، وہ اگر یہودی اور نصرانی رہنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالا تری اور بالا دستی تسلیم کرنی ہوگی، اسلامک اسٹیٹ میں جو لا آف دی لینڈ ہے وہ قرآن کا ہوگا، البتہ انہیں آزادی ہوگی، وہ اپنے بتوں کو نہیں، وہ اپنے سینیگاگز میں جائیں، اپنے چرچز میں جائیں، جو چاہے کریں، لیکن یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے ہو کر۔ یہ حیثیت قبول ہے تو تم دارالاسلام میں رہ سکتے ہو، ورنہ تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ آخری حضور کے مشن کے تکمیلی مرحلے سے متعلق یہ صورت ہے، لہذا اہل کتاب کے بارے میں فرما دیا، اے مسلمانوں قتال کرو ان لوگوں سے، اہل کتاب میں سے، کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، نہ یوم آخر پر، نہ لا یحرمون ما حرم اللہ، نہ ہی وہ حرام مانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین حق کی تابعداری کرنے کو تیار ہے، ان سے جنگ کرو، من الذین اوتوا الکتاب، ان صاحب کتاب لوگوں میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرنے کا وعدہ کرے اور چھوٹے ہو جائے، گردن جھکا دیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان سے پہلے جو کافروں نے چیزیں گھڑ لی تھی انہی کی ریس کر رہے، نقل کر رہے ہیں۔ متھرائزم ایک مذہب تھا، اس میں بھی تثلیث تھی، اس طرح جو ایجپٹ میں، مصر میں جو تھا وہاں بھی تثلیث تھی، گاڈ دی فادر، ہارس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر، یہ 3 کو وہ مانتے تھے مصری، اور یہ تثلیث ان کے ہاں موجود تھی۔ چنانچہ عیسائیوں میں پہلی تثلیث یہی تھی، گاڈ دی فادر، جیسس سن آف گاڈ،
اینڈ میری دی گاڈ مدر، حضرت مریم کو شامل کیا گیا تھا اس میں گاڈ مدر کی حیثیت سے. بعد میں اس کے اندر حضرت مریم کو نکال دیا گیا، روح القدس کو، ہولی گھوسٹ کو شامل کیا گیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار علماء کو اور راہبوں کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا ہے. مسیح ابن مریم کو پوجتے ہیں، اس کے مجسمے بناتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سوال پیدا ہوا کہ احبار اور رہبان کو کیسے بنا لیا. یہ حضرت عدی بن حاتم، وہ حاتم طائی جو مشہور ہے، بہت بڑا سخی انسان تھا، وہ قبیلہ طے کا حاتم طائی، اس کے بیٹے تھے حضرت عدی، وہ ایمان لے آئے. پہلے وہ کرسچن تھے، حاتم بھی کرسچن تھا اور یہ عدی بھی کرسچن تھے، پھر یہ ایمان لے آئے. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں سمجھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو تمہارے یہ مذہبی رہنما کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تم اسے حرام مان لیتے ہو، جس کو وہ حلال ڈکلیئر کر دیں تو حلال مان لیتے ہو. اللہ کی کتاب سے تو کوئی سروکار ہے ہی نہیں. بوت کو سارا اختیار ہے. جیسے اسماعیلیوں کے اندر امام معصوم ہے یہ پرنس کریم آغا خان، اس کو سارا اختیار ہے، جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، تو وہ تو رب ہو گیا. یہ جو فیصلہ کرنا حلال اور حرام کا تو اللہ کا کام ہے. تو گویا کہ خدائی اختیارات تم نے اسے دے دیے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ نہ پوجے مگر ایک اللہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کرتے ہیں. اب وہ دو آیتیں آ رہی ہیں جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہیں، جن میں سے ایک کو عمود قرار دیا گیا ہے پورے قرآن کا. پہلی آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ یہودی، خاص طور پہ تذکرہ اہل کتاب کا ہو رہا ہے، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے. یہ جو مولانا ظفر علی خان نے شعر کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی آیت سے در حقیقت شعر کا وہ مضمون انہوں نے مستعار لیا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور دوسری آیت جو پڑھ رہا ہوں میں، جو 3 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح میں. حضور کو بھیجا کس لیے اللہ نے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، دی گائیڈنس، یہ قرآن، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے دین پر. پورا نظام زندگی اللہ کے دین کے تابع ہو جائے. پوری انسانی معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت، قانون، ہر شے پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقصد کے لیے جان کھپانا، محنت کرنا، قربانیاں دینا، تن بندن لگا دینا، یہ ہر اس مومن کا فرض ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جو حقیقی معنی میں محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ جو کشاکش ہے تو چلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ تو وہ دین غالب ہو گیا تھا عرب میں حضور کے دستے مبارک سے. اگر تو حضور کو صرف عرب کے لیے بھیجا گیا ہوتا تو مشن مکمل ہو گیا تھا. حضور کو بھیجا گیا پوری دنیا کے لیے، تو مشن تو مکمل تو ابھی نہیں ہوا. جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پوری دنیا جب تک نہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور پورے عالم انسانیت پر جب تک کہ غالب نہیں ہو جاتا اللہ کا دین، تو حضور کا مقصد بعثت ہنوز مکمل نہیں ہوا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے اہل ایمان، یہ بہت سے جو راہب ہیں اور عالم ہیں، احبار کہتے عالم، اور رہبان جو بھی صوفی ہمارے ہاں یا مرشدین ہیں، یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. اکثر اور بیشتر یہ دینی دکانداریاں بن جاتی ہیں، مذہبی دکانداریاں، اور یہ مذہبی پروفیشنز ہیں. مفاد دنیاوی، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں چلاتے بلکہ سیدھے راستے سے روکتے.
اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے نا. اگر تو سیدھا راستہ بتا دے تو ان کی چودراہٹ تو ختم ہو جاتی ہے. پھر تو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، اور ہم دعا مانگیں گے جب ہماری کچھ مٹھی گرم کرو گے، ورنہ کیسے دعا مانگیں گے. یہ جو دھندے ہیں، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب بھی مجھ سے ہم کلام ہونا چاہیں میں تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. وہ تو خود ہی میری طرح متوجہ نہیں ہوتے، میں تو منتظر ہوتا ہوں کہ کوئی متوجہ ہو. هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ، یہ ہر صبح کے اوقات میں، رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہو کر، اور وہاں ندا ہوتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دوں اسے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں اپنے پاس، زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں یا خزانہ بناتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. یہ کردار نوٹ کر لیجئے، کردار کبھی نہیں بدلا کرتے، کردار وہی ہیں دنیا میں چلے آ رہے ہیں. مومنین صادقین، منافقین، مخالفین، تین کردار ہمیشہ رہے. اس طرح یہ احبار کا معاملہ، رہبان کا معاملہ، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور رہے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن بائی انداز خاص طور پر جب کسی مذہب کا زوال آتا ہے تو پھر سب انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کاروبار اور دھندے بن جاتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ جو اپنے مال اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن کا تصور کرو جس دن کہ یہی ان کا سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور پھر ان سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے سائڈز کو، کروٹیں، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ تھا جو تم نے اپنے لیے کنز کیا تھا، خزانہ بنایا تھا، رکھا تھا اپنے پاس جوڑ کر سونا اور چاندی. اب یہ ہے، اب چکھو مزہ اس کا جو تم نے کنز اور خزانے کے طور پر اپنے پاس مال جمع کیا تھا. آخری بات جو ہو رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عربوں نے، قریش نے ایک عجیب قسم کی روش اختیار کی تھی. چونکہ چودراہٹ ان کی تھی، اختیار ان کا تھا، اشہر حرم کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے. اس سال یہ مہینے نہیں وہ مہینے ہوں گے، 4 کی تعداد تو پوری کرتے تھے لیکن مہینے بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط حرکت ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ جو مہینے ہیں 12 ہیں، ان میں سے 4 جو ہے یہ حرام مہینے ٹھہرائے گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے، ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. اور نسی کا قاعدہ جو انہوں نے ایجاد کر دیا یہ باطل ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر کی زیادتی ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ حج کے موقع پر حضور نے فرمایا، آخری جو حج ہوا تھا وہ نسی میں جتنا الٹ پھیر کیا تھا قریش نے، وہ سارا ہو کر این ٹھیک جگہ پر تقویم آ گئی تھی، اور جو صحیح دن تھے حج کے انہی پر وہ حج ہوا ہے. اس لیے حضور نے اس موقع پر فرمایا، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانے کا کیلنڈر چکر لگا کر ٹھیک اس مقام پر آ گیا ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی تھی جبکہ آسمان اور زمین بنائے تھے. تو یہ اس قاعدے کی تنسیخ کر دی گئی. اور یہاں یہ 5 رکوع ختم ہوئے. ان 5 رکوع کا تعلق حضور کے مشن کے تکمیلی مرحلے سے ہے، اندرون ملک عرب. اور اب جو اس کے بعد پڑھیں گے سورہ توبہ کے بقیہ 11 رکوع، یہ وہ غزوہ تبوک ہے جو بیرون عرب اب جو آغاز ہوا ہے تصادم کا، جس سے کہ پھر فتوحات ہوئی ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں، اور پھر خلافت کا نظام قائم ہوا ہے بہت بڑے رقبے پر. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.